یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور بہت پربہار لمحات ہیں کہ یوں سمجھیے کہ یہ یوں تو کسی اللہ والے کے قرب میں بیٹھنا یہ خود ایک نعمت خداوندی کا ذریعہ ہے اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اللہ والے کے قرب میں بھی بیٹھے ہیں، ان کے مزار پاک کے قریب بیٹھے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ والے کے قریب ہو کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس پر نور علی نور یہ کہ شب معراج حضور میں کر رہے ہیں، ہے نا۔ آقا کے آج دولہا بننے کی رات، وہ رات جس رات میں آج آقا دولہا بنے، جتنا وقت اس رات میں آقا کے ذکر میں کٹے، یقین جانو وہ وقت تمہارا سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں، وہ ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی سب سے زیادہ قیمتی، اس لیے کہ یہ رات تو میاں وہ رات ہے جس رات میں کائنات کا سردار دولہا بنا، ہے نا۔ تو ان کی یاد، آقا کی آج معراج شریف کی رات، یہ بھی میں کہتا ہوں یہ بھی حضور معصوم ملت کا کرم اور فیضان، کہ ورنہ یہ شب معراج آتی تھی گزر جاتی تھی، نہ عورتوں کو اس کا اہتمام کی توجہ ہوتی تھی، نہ مردوں کو ہو پاتی تھی۔ حضرت تشریف لائے اور پہلے ہی اپنی شب معراج دھوم دھام سے منائے، تو سارے غلام اور ساری کنیزیں اس رات کے فیضان سے سب مالا مال ہو، یہ بھی حضرت کا کرم اور حضرت کا فیضان۔ تو یہ شب معراج کی رات ہم لوگوں نے بہت کچھ ذکر سنا، اور تقریباً 1 بجنے کو آیا، کچھ دیر میں بھی جو ذہن میں بہت کچھ باتیں ہیں وہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اور ہم سب کو جس کو انشاءاللہ وہ توفیق ہو اور خدا نعمت خداوندی کے حصول کا اگر کسی کو شوق ہو، اشتیاق ہو، تو انشاءاللہ سحری سب کریں گے، ہے نا۔ سب کو کرنا ہے، سب کو روزہ رکھنا ہے، اور نفلی روزہ ہے، اگر کوئی نہ بھی رکھ پائے پھر بھی سحری والوں کے ساتھ سحری اسے بھی کریں گے۔ اس لیے کہ ایک بات میں بتاؤں، ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، ابھی آئی، میں بیان کچھ اور کرنے لگا تھا، پھر روایت ذہن میں آ گئی۔ فرمایا گیا کہ روزے داروں کے ساتھ اگر تمہارا روزہ نہیں ہے پھر بھی افطار کرنے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے صدقے میں تمہیں بھی روزے کا ثواب دے دے۔ تو جب روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر اور اگر افطار کیا تو اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب دے دے گا، اسی طرح سحری کرنے والوں کے ساتھ سحری کر لو، اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب دے دے گا، ہے نا۔ اس کی رحمت کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اور اگر اس کے نیک بندوں کے قریب میں ہو تو اور وہ رحمت خداوندی جھوم جھوم کر برستی ہے۔ آج ہم اور آپ آقا کی معراج کا ذکر کر رہے ہیں، بہت کچھ میرے ذہن میں باتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مصرع یاد آیا، فرماتے ہیں وہ جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، ذرا زور سے، وہ جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ کون ہے؟ وہ عرب کا ناقہ سوار ہے، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے جب یہ کلام لکھا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، تو لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت بولے لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ وہ تو اجالے آقا جو مدینہ طیبہ سے لے کر گئے، تو لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ اور میرے ذہن میں ایک روایت آئی، بہت کچھ روایات ذہن کے اندر ہیں، فرمایا گیا سنو آج معراج شریف کی رات ہے، آقا آج دولہا بنے، پتہ نہیں کون سا وقت وہ آقا ہمارے اس ذکر کو قبول فرما لے اور یہی ہماری نجات کا سبب بن جائے، ہے نا۔ ہاں، ان اللہ والوں کے صدقے کے اندر، ان پیاروں کے توسل سے فرمایا گیا کہ آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر دولت اقدس میں آپ تشریف فرما، آقا آرام کر رہے تھے، اتنے میں رب نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل تم جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔
ذرا زور سے. بہت سی حکمتیں جو میرے ذہن میں ابھی آئیں اور حضرت کے کرم سے آئیں. توجہ توجہ. جلسہ آپ کرتے ہو ہے نا, تو کمیٹی والے کہتے ہیں سب کمیٹی والوں اکٹھا ہو, اب اس ٹائم اسٹیٹ پر فلاں حضرت کو لینے جانا ہے. حضرت تم اپنے قدموں پہ آئیں گے نا, وہ تو خود چل کے آئیں گے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, مہمانی کا اصول ہوتا ہے, کچھ طریقہ ہوتا ہے. آپ جاتے ہو اسٹیج پر حضرت کو لے کے آتے ہو, آقا آ سکتے تھے لیکن رب کہہ رہا ہے محبوب بات تو میرے نبی کی ہے, بات نبی کا نبیوں کے امام کی ہے, بات نبیوں کے سردار کی ہے. جبریل پورے فرشتوں کا سردار بنایا ہے, پورے نبیوں کے سردار وہ جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر, وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. محبوب کو لانا ہے. جبریل امین. ہاں ایک بات پھر میرے ذہن میں ایک نقطہ پھر آیا, اور میں جو بھی نقطے یہ بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے نہ میرے ذہن میں آئے نہ میں نے کہیں بیان کیے. ہاں ایک نقطہ یہ بھی آیا کہ فرشتے تو بہت ہیں نا, رب کسی کو بھی بھیج دیتا محبوب کو لینے. ذرا زور سے. کسی کو بھی لینے بھیج دیتا. خود حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, بہت فرشتے ہیں ہے نا, رب کسی کو بھی بھیج دیتا. حضرت جبریل امین کو بھیجا, رب کی رحمتوں نے جواب دے دیا محبوب میرا نبیوں کا سردار ہے, فرشتوں کا سردار جائے گا. فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. آقا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے. میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یغسنی, اسی نام سے ہر مصیبت قریب ہے. شفاعت کرے گجر میں جو رضا کی, آقا سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. اور آقا حضرت کہنے لگے, فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گناہ ہما کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا, مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. ہمارے گناہ کا حساب نہیں ہے تو پھر آقا کی کرم کا بھی تو کوئی حساب نہیں ہے نا. گناہ بہت تو آقا کے کرم کا بھی کوئی حساب نہیں. انشاءاللہ جنت تک لے کے جائیں گے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ, وہیں آ جاؤ. حضرت جبریل امین, اور روایات میں آیا لاکھوں ہزاروں فرشتے جو ساتھ میں آئے تھے, ہزاروں فرشتے ساتھ میں آئے تھے. گھر کے اندر ایک سوراخ ہوا, چھت میں جس گھر میں آقا آرام فرما تھے اس میں ایک سوراخ ہوا, پھٹن. حضرت جبریل امین نیچے تشریف لائے, ہزاروں فرشتے. اب ان کا سردار حضرت جبریل امین کہا کہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, آقا آرام کر رہے ہیں, آقا کو بیدار کیسے کیا جائے. آقا آرام کر رہے ہیں, بیدار مشورہ کر رہے ہیں. اور میں ایک بات روایت میرے ذہن میں آئی, ایک بار اور بتا دوں. خود آقا نے فرمایا, ہاں کہ حدیث پاک میں کہ فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا ہے نا. تو آقا آرام کر رہے ہیں, حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ بیٹھے, فرشتوں کے ساتھ کھڑے, سوچ رہے کہ بیدار کیسے کرنا ہے. ترکیب یہ ٹھہری کہ جبریل امین بولے میں سردار ہوں تو میں آقا کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوں, آقا بیدار بھی ہو جائیں گے, بارگاہ آقا کا ادب بھی برقرار رہے گا. اب یہ روایت میں آیا کوئی چوکی, کوئی جو پلنگ نہیں تھا, زمین پر وہ بستر آقا کا بچھا تھا اور آقا اسی پر آرام فرما تھے. اب ذرا سوچو, حضرت جبریل امین نے جب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب آقا کے طلبوں کو بوسہ دیا ہوگا, وہ کیفیت کیا ہوگی, وہ کیفیت کیا ہوگی. اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے, عشق کو بھی پورا ملحوظ رکھتے ہیں, عشق کو بھی پورا سکون دیتے ہیں, اور شریعت کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت بولے, اب سجدے کا لفظ تو لے آئے اعلیٰ حضرت, سجدہ تو کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے, اور شریعت کو بھی ملحوظ رکھنا تھا. تو اعلیٰ حضرت اب اس نہج کو دیکھیں, تصور, آقا آرام کر رہے ہیں, حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کے طلبوں کو بوسہ دے رہے ہیں,
اس تصور کو اعلیٰ حضرت نے عشق کو سکون بھی دینا تھا، شریعت کا پاک و لحاظ بھی کرنا تھا. بولے اعلیٰ حضرت تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. بولے جبریل امین کو نہیں کہہ سکتے کہ سجدہ کیا، لیکن اعلیٰ حضرت بولے یہ تو ضرور کہوں گا کہ ان کے موتیوں نے میرے آقا کو سجدہ کیا ہے. شریعت کا بھی لحاظ اور ادھر بات بھی اعلیٰ حضرت پوری کر گئے. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے اتنا وقار. اللہ اکبر ایڑیاں توجہ. آج آقا دولہا بن رہے ہیں، وہی یہ رات ہے جس رات میں بیٹھے ہیں. فرمایا گیا 34 مرتبہ آقا کو معراج ہوئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ آقا کو معراج ہوئی. 33 مرتبہ کی معراج منامی رویا یعنی کہ وہ خواب کی معراج ہے، اور جو اس رات جس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ معراج ہے جو آقا اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے. اچھا براق سواری آ گئی. اب براق کے اوپر ایک الگ تفصیل ہے، بیان کرنے لگ جاؤں گا تو پھر ادھر بات دور ہو جائے گی کہ براق نے کہاں کہاں اس براق نے رویا تھا. اور اب مولا میں بارگاہ مولا میں عرض کیا تھا مولا مجھے اپنے محبوب کی خدمت کا شرف دے دے. بہرحال بات دور ہو جائے گی. براق سواری آئی، کھڑی ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلے آقا کو لے کے آئے حتیم کعبہ کے اندر. ذرا زور سے. حتیم کعبہ کے اندر آقا کو لے کے آئے اور آقا کے دل اقدس کو زمزم شریف کے کنویں میں رکھ دیا ہے. ذرا زور سے. میں صوفیوں کا ایک اور نظریہ بھی بتا دوں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو زمزم شریف میں آقا کے دل اقدس، اور آقا دیکھ رہے ہیں آقا کا دل اقدس زمزم شریف میں، چونکہ بات تو نور والے کی ہے، آقا کی حقیقت میں نور ہے. یہ تو بشری لباس پہن کے آئے تھے. آقا دیکھ رہے ہیں، خود آقا ہی بیان کر رہے ہیں. صوفیہ بولے اصل میں بات یہ تھی زمزم کو آقا کے دل اقدس کا بوسہ ملا تھا. قیامت تک جب لوگ پانی پیے زمزم کا تو بولے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اسے نسبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسے نسبت ہے، تو نسبت تو اس زمزم کو ہے. ہاں اب کئی باتوں میں ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی. اب ایک فلسفہ اور کھول دوں، ایک راز اور بتا دوں. آقا کا دل اقدس زمزم کے کنویں زمزم کے پانی میں رکھا گیا تھا، اسی لیے تو زمزم کا ادب یہ ہے اسے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے پینا. سے اب اسے بیٹھ کے نہیں پینا، سارے پانی بیٹھ کے پینا ہے. پانی بات پھر آگے چلی جائے گی. میں بیان کیا کرنے لگا، رات آقا کی ہے، بات بھی آقا کی ہو تو پھر بات آقا ہی کی ہو رہی ہے، لیکن بات ادھر چلی گئی. براق سواری کھڑی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا تشریف لائیں، براق کو زینت بخشیں. آقا بولے کہ جبریل پہلے یہ تو بتاؤ کہ گناہگار امتیوں کی بخشش کس قدر ہوئی ہے. ذرا زور سے. اب تو آقا تمہاری بات کر رہے ہیں نا، تو بولو. ہماری بات کرنے لگے نا آقا، معراج آقا کی ہو اور پھر بات ہماری ہو رہی ہے. جبریل یہ تو بتاؤ، ہماری بات ہونے لگی، آقا ہماری بات کرنے لگے، جبریل گناہگاروں کی بخشش کس قدر ہوئی ہے. جبریل امین کو کیا کہنا تھا، یہ کچھ بولتے ہاتف غیبی سے آواز آئی، محبوب آنا آپ کا کام ہے، گناہگاروں کو بخشنا دینا.
इस मंजर को तो आला हजरत ने, आला हजरत तो फिर आला हजरत बोले अभी न आए थे पुश्ते जी कि सब हुई मगफिरत की शर्रत, सदा ये शफाअत में दी मुबारक, गुनाह मस्ताना ढूंढते कल नहीं बुराक सब। अच्छा एक बात आई, हाँ मैं बताऊं, अब जब बुराक पर आका बैठने लगे तो बुराक सवारी फरमाया गया गधे से ऊंची और घोड़े से नीची, इन दोनों के दरमियान उसकी ऊंचाई, तो आका को परेशानी ना हो। उसी वक्त ये हदीस पाक आला हज़रत ने 5 तुरुक से हदीस पाक लिखी है फतावा रज़िया शरीफ में। ये हदीस पाक फरमाया उसी वक्त जब आका सवार होने लगे, बुराक सवारी थोड़ी ऊंची थी, तो एक रूह आई, कहा आका मेरे कंधे पर पांव रखकर इस सवारी पर सवार हो जाया जाए। एक रूह आई, आका मेरे ऊपर कदम रखे और सवारी पर सवार हो जाए। आका जानते थे ये कौन है, लेकिन फिर भी पूछा ताकि हमें पता चल जाए। आका बोले कौन? और 5वीं सदी हिजरी में मेरा जन्म होगा, मेरा नाम फरमाया तवज्जो, हदीस पाक आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ में नकल फरमाई। जब बात आई तो पूरी कर दूं, कहा कि हुजूर मैं आपका शहजादा फला फला नस्ल में तशरीफ लाऊंगा, आप मेरे ऊपर कदम रखें। अब उस वक्त जो आला हजरत ने वो अरबी का जुमला वो भी बता दूं, आका ही ने कहा था या अब्दुल कादिर कदमी अला रकबते का व कदमों का अला रकबते व कदमों का अला रकबते कुल्लिल औलिया। ऐ अब्दुल कादिर, अब ये तुम्हें तमगा दिया जाता है, मेरा कदम तुम्हारे कंधे पर और तुम्हारा कदम सारे वलियों के कंधे। ये आला हजरत ने नकल फरमाया और आला हजरत ने कई तुरुक से हदीस पाक नकल फरमाई। अच्छा वो शान गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो शान हमारे पीर की, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि कुर्बान जाओ पर हमें नबी मिला, नबियों का इमाम मिला, और हमें वली मिला तो वलियों का सरदार मिला, हमें मुजतहिद इमाम मिला तो इमामों का इमाम इमाम सारे इमामों के सरदार। तो सुभान अल्लाह, हम तो हुजूर की निस्बत से पहले मोहम्मदी हैं, फिर गौसे आजम की निस्बत से कादरी हैं, इमाम आजम की निस्बत से हनफी हैं। हम तो निस्बतों वाले हैं ना मियां, हाँ हम तो निस्बतों वाले हैं। ये निस्बतें हैं तो वही तो आला हज़रत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, क्या बहक सके, हाँ वो किसे क्या बहका सके वहाबी, उसे क्या बहका सके ये देवबंदी जो ये सुराग लेके चले। वही सुराग लेने को आज यहाँ पर आ गए हैं। हाँ अच्छा, बात फिर आगे चली जाएगी। आका अब बुराक सवारी, अब उलमा की एक बहस छुड़ी, तवज्जो मैं कुछ इल्मी बात करने लगा। अब उलमा की एक बहस छुड़ी और इसके ऊपर मैंने कमोबेश कई मैंने लंबे सफहात जो मेरे जहन के अंदर कि बुराक की रफ्तार कितनी, बोले इतनी, वो बोले इतनी, वो बोले इतनी, बुराक की रफ्तार पर एक उलमा की बहुत लंबी बहस छुड़ी है। किताबों में जिसे शौक है उसे जाकर पढ़े। और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी ने इसके कलाम में आखिर कर दी, बोले चूंकि हदीस पाक में ये है अल्फाज कि बुराक का एक कदम अगर यहाँ होता है तो एक कदम मुंतहाए निगाह पे होता है, तो बोले हमारी निगाह तो पहला आसमान देख रही है, पता चला बुराक का एक कदम अगर तो दूसरा कदम पहले आसमान पर था। बोले ये रफ्तार बुराक की, एक कदम मस्जिद अक्सा तो दूसरा कदम पहले आसमान। ये कौन बोले? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बोले। फिर कलम आ गया आला हज़रत का।
اعلیٰ حضرت بولے اس شیخ کی حصے کو نقل کر کر یہ مت سمجھ لینا یہ آقا کی رفتار ہے، یہ تو اس سواری کی رفتار ہے جس پر آقا سوار تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہنے لگے، اتنی تیز رفتار، اتنی سبا رفتار، کیا سبا رفتار سے بھی زیادہ۔ ایک محاورے میں کہا جاتا ہے ہوا کی رفتار، ہوا کی رفتار اس کے آگے کیا کہ ایک قدم اگر اس کا مسجد اقصیٰ اور دوسرا قدم پہلے آسمان پر، کیا رفتار۔ لیکن اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت بولے جب براق سواری پر آقا سوار ہوئے تو آقا کی کرم اور آقا کی رحمت اور آقا کا جو سبحان اللہ رفتار ہے، وہ آقا کا کرم کہہ رہا تھا اے براق کیا تیری ہلکی رفتار ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، اعلیٰ حضرت بولے کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ اتنی رفتار، لیکن اس کو اعلیٰ حضرت سبک روی فرما رہے، ہلکی رفتار۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو۔ اچھا جو ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی اور عقیدہ اہل سنت کا بھی آ گیا، سبحان اللہ۔ ہاں ہم کہتے ہیں نا کہ جو لیٹے ہیں یہ ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے پہلے سنتے تھے۔ بولے صدارت ہم کر رہے، بولے فرمان بھیا کر رہے، بولے فرمان میں نے کہا حضرت کر رہے ہیں، حضرت ابھی بھی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہاں کرسی صدارت پر حضرت بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس محفل کے اندر آئے ہیں جو محفل حضرت نے چاہیے۔ صاحب پڑھ رہے تھے نا علی والے جدھر بیٹھے ادھر محفل جمع بیٹھے۔ ہاں تو اب وہ آقا تشریف لے گئے، وہ حدیث پاک میرے ذہن میں فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں مررت بے قبر موسیٰ وہو یصلی، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ بولے آقا تشریف فرما آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ ارے وہ وہابیت تو مر گئی، وہ دیوبندیت تو دفن ہو گئی، جو مر گئے مٹی میں مل گئے، یہ کہتے کہتے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور نبی نے کہنے لگا ظالم مجھے جو عقیدہ شب معراج آقا نے دیا وہ ہم سنیے کو توجہ میں کیا بیان کیا حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں مررت بے قبر موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں گزرا، وہ یصلی، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ قبر سے گزر کر، اچھا اب آیت کریمہ پہ آ جائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی، ذرا زور سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ذرا زور سے
ذرا زور سے. میں بار بار سبحان اللہ کیوں کہلوا رہا ہوں پتا ہے تمہیں؟ ایک بات میرے ذہن میں آئی، شاید تم نے ابھی تک نہ سنی ہو. علماء اور صوفیہ بولے شب معراج جب آقا دولہا بنے تو ہم سب کیا سبحان اللہ، خود رب سبحان اللہ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. بڑا دیر سے معراج پر دولہا بنے. سبحان اللہ جی. ہاں سبحان اللہ جی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے آقا گزرے تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. اب جب مسجد اقصی پہنچے تو وہ وہاں موجود بھی تھے. وہابی بولے دیوبندی بولے، میں نے کہا وہابی تھے، آقا پہلے قبر میں تھے، مسجد اقصی پہنچا وہابی تھے. پھر جب فتح آسمان پر پہنچا حضرت موسیٰ فتح آسمان پر بھی تھے. پتا چلا نبی نبی محمد محبوب نیک بندے منظر بھی ہے. ان کی ایسی زندگی باتیں ہیں کہ زندگی جاوید توجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، وہاں موجود وہ نماز پڑھائے تھا. آقا نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ. پھر مسجد اقصی پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود. پھر چھٹے آسمان پر وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، 3 جگہ. اچھا اب آئی مصلی امامت پر نماز پڑھنے کی باری، پڑھانے کی باری. سب موجود، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم. اب جب مصلی امامت کی باری آئی، اچھا اس سے پہلے ایک اور آیت کریمہ کا آگے کا حصہ بتاؤں. آگے قرآن پاک کی آیت کیا ہے قاری صاحب؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آگے بارکنا حولہ، یعنی کہ وہ اقصی، الاقصی الذی، وہ اقصی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد رحمت رکھی ہے. یہ بات کیا مطلب؟ مسجد کے اندر ہوتی ہے برکت، رب فرمائے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. یہ کیا مطلب؟ برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے. مسجد اقصی ایک رکعت، ایک نیکی 25,000 کے برابر ہے وہاں پر، تو اس کے اندر برکت رب کا حولہ. علماء بولے اور کئی مفسرین جن کا میرے ذہن میں نام ہے سب بولے وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کئی نبیوں کے مزارات ہیں. رب کی آیت میں اشارہ کر رہی ہے میرے نبی کے جو مزارات ہیں وہی برکت کی آواز باب ہے. ہاں وہ مسجد اقصی رب فرمائے ہم نے اس کے ارد گرد رحمت رکھی ہے. یعنی کہ پتا چلا اللہ کے نیکوں کے مزارات وہ اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں. وہی رحمت تو لینے ہم چلے آئے آج مزار معصوم ملت کے اوپر. ہاں ذکر حضور کا ہے، معراج حضور کی ہے، اور بندہ محبوب بھی حضور کا ہے، یہاں ذکر ہو رہا ہے. اچھا بات پھر آگے چلی جائے گی. اب آئی پھر اس کے بعد نماز امامت کی بات. ہو آپ جانتے ہو، سنا بھی ہوگا، سب سے سنا ہوگا کہ امامت میرے نبی نے فرمائی. اب اعلیٰ حضرت نے اس راز کو فرماتے ہیں، جو راز کھلا اعلیٰ حضرت کو سن لو. بولے نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو. نماز اقصی میں یہی تھا سر. آیا ہوں معنی اول آخر، آیا ہوں معنی اول آخر. ہاں کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، وہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہ سلطنت آگے کر گئے تھے. آج ہاتھ باندھے کھڑے آقا کے پیچھے. ہاں وہ کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اب وہ جو میں بھی سن رہا تھا، ایک حضور معصوم ملت کی ایک بقا بیان پاکستان کا ہے
وہ میں وہ بھی نقطہ بیان کروں جو حضرت نے بیان کیا ہے نا. اور یہ وہ نقطہ ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا، بس طلبہ کو پڑھاتا ہوں، آپ اٹھا کر دیکھو، یہ ہدایہ یا نور الایزا یا دیگر فقہ کی کتابیں جو ہیں اٹھا کر دیکھو، فرمایا گیا امامت کے لیے اسے کھڑا کیا جائے گا جو سب سے تم میں خوبصورت ہو. اگر وہاں برابری ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ بہترین فطرت رکھتا ہو، وہاں برابری ہو جائے جو تم میں زیادہ بہتر علم دین کے مسائل جانتا ہو، وہاں برابری ہو جائے جو تم میں زیادہ تقوی اور طہارت والا ہو، ایسے برابری ہوتے رہے. فرمایا جو سب سے بہتر ہوگا امامت وہ کرے گا. سارے نبی موجود امامت میرے آقا کے ذمے. پتہ چل گیا میرے آقا سارے نبیوں کے امام ہیں. وہی کہا وہی کیا بولے ہم سے اعلیٰ اچھا توجہ میں آگے لے کے جاؤں. مجھے 1:09 ہو گئے، لیکن میں نے کہا معراج کی رات جتنی حضور کی رات معراج کی اور ذکر حضور کا تو سبحان اللہ. لیکن یہ قوم وہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کتنی حسد آقا سے، کتنی جلن آقا سے. وہ وہابی دیوبندیوں کو میلاد کی بات آئے تو کہنا جائز ہے، اور معراج کی بات آئے بولے نہیں یہ تو ہوئی نہیں تھی، یہ تو ہوئی نہیں تھی. توجہ، میں نے کہا وہابی الزام معراج کا مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل نے کیا تھا، اور اقرار معراج کا صدیق اکبر نے کیا تھا. تم نے معراج کا انکار کر کر دنیا کو بتا دیا کہ تم ابو جہلی ہو. لیکن حسد تو دیکھو آقا سے، حسد تو دیکھو آقا سے. آقا کی اگر میلاد ہو بولے جھنڈی نہیں، تو وہ جھالر نہیں، تو یہ نہیں، تو اب معراج کی بات ہے تو بولے ایسا نہیں تو ویسا نہیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ جنتی ہی نہیں. اللہ حضرت بولے تم سے اور جنت سے کیا مطلب؟ چل. اعلیٰ حضرت کا انداز الگ والا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ والا انداز ہوتا ہے. تو یہ انداز اعلیٰ حضرت کا بمبئی والا تھا. ہاں، بمبئی میں کہتے ہیں نا چل آگے بڑھ. اعلیٰ حضرت دلیلیں تو بہت دے دی، اور جب بمبئی والے انداز میں آئے تو بولے تجھ سے اور کیا مطلب، جنت سے کیا مطلب؟ آپ چل آگے بڑھ. ہاں، وہ انداز پھر اعلیٰ حضرت کا آ گیا. پھر بولے سر تو روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، چل آگے بڑھ. دل تک حافظ نچ دیا پھر تجھ کو کیا، چل آگے بڑھ. ہے نا. اعلیٰ حضرت بولے بے خودی میں سجدہ در یا طواف، سجدہ کیا، طواف کیا، ارے جو کیا اچھا کیا، پھر چل آگے بڑھ. یہ ہاں، تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا. ہاں، میں یہ کلام اس کا، یہ کون اعلیٰ حضرت، یہ کلام اس کا بتا رہا ہوں جو 1400 کتابوں سے زیادہ کا مصنف اور 100 سے زیادہ علوم کا جاننے والا، لیکن غدار مصطفیٰ کے لیے آئے تو کہ چل آگے بڑھ. بولے علمی میں نے کہا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ نبی یہ بتاؤ کہ ایسی یہ ذات نے یہی سکھایا ہے. ہاں، انہوں نے یہی سمجھایا ہے. تو بات معراج حضور کی چل رہی تھی. اچھا، اب آقا پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. حدیث پاک واقع معراج کی ہے نا. جب آقا تشریف لے گئے تو حضرت جبریل امین آگے بڑھے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا. تو وہاں پر وہ فرشتے کھڑے تھے پہلے سے. رب نے ڈیوٹی لگا دی تھی، محبوب آنے والا ہے. تو کہا کون؟ تو حضرت جبریل امین بولے پتہ نہیں تمہیں، دونوں جہان کا آج سردار آیا ہے. توجہ الفاظ حدیث کے. بولے فرشتے بکا امرت اللہ جبریل امین ہمیں تو یہی حکم دیا ہے رب نے کہ کھڑے ہو جاؤ، میرا محبوب آئے. دروازے پہ جاتے ہو نا کبھی کبھی آپ شادیوں میں دیکھا ہوگا، اب تو رواج جاتا رہا، کچھ دربان یوں کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے ہے نا.
आपका अहलन व सहलन मरहबा, कुछ अंग्रेजी में वेलकम बोलते हैं। रब ने आका के इस्तकबाल के लिए मलाइका की कतारें लगा दी। फिर बहुत दूर चली जाएगी, मेरे जहन में तो बहुत तफसील अहादीस हैं जो वाक़या मेराज के ताल्लुक से। आका दूसरे आसमान पे गए, वहाँ मुलाकात नबियों से तीसरे चौथे पांचवें छठे होते 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 फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर तिबारा मुलाकात हुई, है ना। फिर वहां से आका गए बैतुल मामूर। बैतुल मामूर जानते हो ना, एक एक किबला, ये जो खाना है काबा, यहाँ पर हम तवाफ करते हैं, इसी के ठीक महाज महाज के ऊपर, यानी कि इसी के ठीक ऊपर बैतुल मामूर जो फरिश्ते जहाँ तवाफ करते हैं, है ना। अब बैतुल मामूर पे पहुंचे तो फरिश्तों ने अर्ज करी, ऐ मौला इजाजत दे दे कि आज वो नमाज पढ़े जिस नमाज में इमाम तेरा महबूब हो जाए। बैतुल मामूर पे फरिश्तों ने इल्तिजा करी, आका आगे बढ़ रहे हैं, सबको नवाज रहे हैं, हमें भी नवाज दे। आका 2 रकत नमाज पढ़ ले, ये तो कहने को हो जाए कि हमने नमाज आका के इख्तियार पर पढ़ी थी। आका ने नमाज पढ़ाई, फरिश्तों ने वहां नमाज पढ़ी। अब फिर वहां से जब आका आगे बढ़े, अच्छा जिब्रील अमीन अभी से लेकर मदीने, यहाँ से लेकर मक्का मुकर्रमा से लेकर मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा से लेकर वो पहले आसमान, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें बैतुल मामूर साथ में, अब वो आ गया सिदरतुल मुंतहा। आका ने कहा जिब्रील चलो ना आगे चलते हैं। आका ने कहा जिब्रील चलो, तो कहा आका अगर यक सर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोदत परम। आका अगर बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे पर जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। उलमा फरमाते हैं इस जगह आका ने अगर कहा था जिब्रील अमीन चले जाते तो चले ही जाते थे, फिर कुछ होना नहीं था, वो होना नहीं था, आका ले जाते साथ में। अच्छा एक बात और, यहाँ एक नुक्ता जो सूफिया किराम ने फरमाया वो बड़ा सुभान अल्लाह, अगर समझ पाओगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। बोले हम यहाँ पर बैठे, हम रास्ता नहीं जानते ना, आपने एक रास्ता जानने वाले को भेजा, तवज्जो सुनना, मैं रास्ता नहीं जानता, मैं कभी इब्राहिम मिसाल के तौर पर नहीं आया, आपने पीलीभीत भेजा, जाओ हजरत को लेके आओ, रास्ता बताते आना। रास्ता बताते 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 क्या हजरत ऐसे चलो, और जब मंजिल के करीब आने को हुआ तो पहले मैं कह दूं अब तुम जाओ मैं आगे जाऊंगा। तो पता क्या चला कि हजरत जिब्रील अमीन आका को रास्ता दिखाने नहीं आए थे, आका की खिदमत में आए थे। आगे आका गए हैं। आला हजरत का एक कलाम सुनो, एक मिसरा, उससे शायद तुम्हारी ये कुछ गिरह और कुछ उलझने कम हो जाए। फरमाते वही कदम खैर से फिर आए। आला हजरत है, वही कदम खैर से फिर आए। ये फिर आए पे अगर समझ जाओ तो बात बन जाएगी। मैं यहाँ पर आया तो आप ये नहीं कहोगे हजरत फिर आ गए, मैं जब दोबारा आऊंगा ना तब आप कहोगे हजरत फिर आए हैं। अब समझते रहना फलसफा, इतना बयान करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आला हजरत बोले वही कदम खैर से फिर आए जो ताजे शरफ वहां गए थे, फिर आए। आका बोले जिब्रील चलोगे आगे? आका अगर एक कदम एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा वो पर जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। आका बोले अच्छा ये बताओ जिब्रील कोई ख्वाहिश हो तो तुम्हारी भी पूरी कर देते हैं। जरा जोर से, फरिश्तों के सरदार है ये, हाँ ये ताहिर सिदरा है, ये जिब्रील अमीन है अलैहिस्सलाम। आका बोले कोई ख्वाहिश हो तो बता दो पूरी किए देते हैं। हजरत जिब्रील अमीन तो जिब्रील अमीन थे ना, हाँ उन्होंने बहुत अच्छी चीज मांग ली। बोले आका जिस वक्त पुल सिराज से आपकी उम्मत गुजरे तो यहाँ तो खिदमत दे दी है, खिदमत का मौका दे दीजिएगा कि मैं अपने परों को बिछा दूं, मेरे परों से आपकी उम्मत तुम्हें मिल गया। हमारे कदम गंदे, हम गंदे, लेकिन करम किस्मत
ہاں لیکن بات تو یہ ہے کہ حضور کے امتی جو ٹھہر گئے ہیں نا، حضور کے امتی جو بن گئے ہیں نا، تو جبریل امین اب بولے آقا وہ جو اجازت مل جائے کہ جو پل سے راست سے گزرے. ایک توجہ الفاظ سنو، حدیث پاک میں ادق کو من الشعر وہ احد کو من السیف، بال سے زیادہ باریک وہ پل سے رات اور تلوار سے زیادہ تیز وہ پل سے رات. یہ حدیث پاک. اب فلسفہ سمجھ میں آیا، یہ بال سے زیادہ باریک اور پنجاب سے زیادہ اور تلوار سے زیادہ تیز یہ پنجاب محاوروں کے لیے ہے، یہ قوموں کے لیے ہے، یہ لڑکیوں کے لیے ہے، یہ لڑکیوں کے لیے ہے، یہ نبی کے مقاموں کے لیے ہے. جائے گی یہ کہتی ہوئی جائے گی میں مسلم ہوں مجھے ساتھ لے لو یہ کہتی ہی جائے گی ہم تمہیں ہوگا ہمارا باپ نہ نکال دے میں تمہیں لگن لگاتے جائیں گے اس سال پہ جب دن کے محبتی کرے گا تو وہاں پر ہمیں پتا چلے گا بڑی خوشیاں ملے گی اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا اعلیٰ حضرت کو بہت دور کی کہتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے ہوئے گھومتے گزریے، وجد میں گزریے نہیں سنبھل کے گرنے دینا، وجد میں گزریے. ہاں بچانے والے ہیں نا مدینے کے سردار، بچانے والے ہیں نا ہمارے آقا. وہ یتیم تو وہابی ہے، وہ یتیم تو وہابی ہے. ہاں حضور ہندوستان جملہ فرماتے ہیں کہ سنو وہ لاوارث وہابی ہے، ہمارا وارث دیوا میں بیٹھا ہے. گاڑی آئی بولے لاوارث جتنے کتے ہیں دن ان کو بھرو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ کہ کبھی یہ واپس ہو رہا ہے. ہمارا وارث تو دیوا میں بیٹھا ہے اور اسی دیوا والے کا ہمارے تو وارث ہی وارث ہے. ہاں ہمارے تو بولے یہ بہت سورسفل آدمی ہے، کئی جگہ سے اس کے تعلقات ہیں. ہم نے کہا ہم سے بڑا کون سا سورسفل ہوگا، معصوم ملت سے ہمارے تعلقات، ابھی اگر نام لیتا جاؤں تو رات بھر اپنے تعلقاتی کی نام ہے. ہم اتنے تعلقات ہیں نا کہ ایک ہی تعلقات میں انسان ہل جائے یا اتنے نام ہمارے اتنے ہم بہت سورسفل ہے. بات پھر آگے چلی گئی، میں بیان پھر کچھ اور کو کرنے لگا تھا. سنو پھر وہ گئے آقا تشریف لے گئے، کہا جبریل، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کی امت کی خدمت مل جائے. اس کے اندر بھی بڑے لطائف اور بڑے معانی ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، میں بیان کرنے لگوں تو پھر دیر ہو جائے گی. فرمایا گا ایک تو یہ بھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود نے آگ جلائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے. کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. ہاں وہ قرآن پاک کی آیت یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، حکم ہو گیا ہے آگ کو ٹھنڈی ہو جا. ساری زمانے نے لوگ نے آگ دیکھی ہوگی جلانے والی، لیکن برف کی طرح اگر آگ کوئی کام کرے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آگ کونی بردوں و سلام علی ابراہیم. رب کا حکم تھا، رب کا آرڈر تھا، وہ خدا بندی حکم تھا، وہ آگ کو تو ماننا تھا، وہ برف ہو گئی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا حضرت جبریل نے علیہ السلام نے، کوئی آپ کی تمنا ہو تو یہ بتاؤ. آج آقا کہہ رہے تھے جبریل تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. تشریف لے گئے ہے نا، تو وہ اب قرآن پاک کی آیت کہ وہ جو اعلیٰ حضرت فرمائے نا قصرے دنا کے پردے، اور وہ اب وہاں پر ایک حدیث پاک ذہن میں آ گئی. فرمایا جاتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے میرے شانوں کے درمیان وہ ہاتھ دست قدرت رکھا. توجہ فرمایا، فرماتے فعلم تو
ما فی السماوات والارض، دنیا سماوات آسمانوں میں، والارض جو زمینوں میں، سب میں نے جان لیا۔ آقا فرماتے پہلے میں ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ سب جان لیا۔ علم آقا کا، علم غیب دیکھو، فرماتے ہیں وعلم تو ما فی السما، ما فرمایا یہ عموم کے لیے ہے، جو کچھ زمین و آسمان، پھر تفصیل ہو جائے گی۔ آقا 50 نمازیں لے کر آئے۔ اب وہ تم جو سنتے ہو نا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، ہے نا ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ وہ ہے جو رب اور رب کے محبوب نے معراج کے موقع پر گفتگو فرمائی تھی۔ اس کا حصہ ہے یہ۔ آقا نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں بھی آقا ہمیں نہیں بھولے۔ اچھا پھر تفصیل ہو جائے گی۔ وہاں سے 50 نمازیں لے کر تشریف لائے، تو جیسے ہی تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام ملے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آقا 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے بہت ہو جائیں گی، وہ ادا نہ کر پائیں گی، تو ایسا کرے کہ آقا تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ سنا ہوگا لیکن میں اس کے کچھ معنی مفاہیم وہ بھی بیان کروں گا جو شاید نہ سنا ہوا آپ نے، پہلے یہ واقعہ سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آقا پھر سے تشریف لے جائیں، شاید آپ کی امت یہ ادا نہ کر پائے، اور میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، وہ نہیں کر پائے، تو تشریف لے جائے، 50 زیادہ ہے۔ آقا واپس تشریف لے گئے، رب نے 5 معاف کر دی، 45 ہو گئی۔ نمازیں معاف کس کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہاں یہ بولے غیر اللہ سے کچھ، غیر اللہ کچھ نہیں دے سکتا، میں نے کہا نماز معافی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروائی ہے نا۔ اب جا کے ان سے کہے نا جو بندیوں سے، اگر نہیں مانتے ہو وسیلے کو تو کل سے 50 ٹائم پڑھنا، نکل ہی نہیں پاؤ گے رات دن مسجد سے، کم تم سے سنیوں کو فرصت ہو جائے گی۔ صبح دوپہر 50 ٹائم ہے نا، نکلو کوئی نہیں، جاؤ گے بدنی لے کر، اور چاہے باتھ روم جانے کا تمہیں ٹائم نہ ملے، تو جاؤ پڑھو۔ تو کہنے کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آقا تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی معاف ہوئی؟ آقا نے فرمایا 45، 5 معاف ہو گئی۔ فرمایا میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، آزمایا ہوا ہوں، آقا 45 بھی زیادہ ہیں، واپس جائیں۔ آقا پھر تشریف لے گئے، پھر 5 معاف ہوئی، پھر تشریف لائے، پھر اسی طرح 5 ہوتے ہوئے 9 مرتبہ آقا گئے۔ زور سے آج ایک بات اور بتا دوں، ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے بھی کیا کہا تھا؟ آقا کو 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 33 مرتبہ آقا کو خواب کی معراج۔ یہ ایک آقا کو وہ معراج کون سی ہوئی ہے؟ یہ ایک آقا جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب میں پھر اپنی بات سے پلٹ رہا ہوں، 9 اور شامل کر لیں، اس 34 میں 9 اور بڑھا دو، کتنے ہوگا؟ 43۔ آقا اتنی مرتبہ، اب آقا دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، وہ سب جانتا تھا کہ آخر میں 5 بچنا ہے، جب 5 بچی تو آخر میں 5 ہی بچنا تھی، تو رب تو عالم الغیب والشہادہ ہے نا۔ وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں رب عالم الغیب والشہادہ، تو پہلے ہی 45 معاف کر کے 5 رکھ دیتا، یہ 9 مرتبہ آنا جانا۔ تو علماء بولے اس کے اندر بہت سے راز ہیں، لیکن سمجھیں گے وہی جو عشق اور محبت والے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک راز تو یہ ہے کہ یہ دل، یہ علقہ اور یہ بات دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب ہی نے ڈالی تھی کہ اے موسیٰ تم کہو محبوب سے واپس جائے، پتہ کیا گیا؟ علماء بولے دنیا بولے کہ رب کی خواہش یہ تھی کہ محبوب
सुनो सुनो, हाँ आज आका दूल्हा बने हैं, जागो। जो किसी ने कहा है ना कि ये कुछ रातें होती हैं सोने की और कुछ रातें होती हैं सोना बनाने की, आज वो रात है आका की, मेराज की रात। दूल्हा बने आका, तो दूल्हा जब बनता है बहुत कुछ लुटते हैं खजाने, इंशाल्लाह आका हमें भी नवाजेंगे, है ना। हाँ नवाजेंगे। तो फिर उसके बाद आका 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 मेराज शरीफ से वापस आखिर में 5 नमाजें बची। अब जब 5 नमाजें बची तो आका जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा आका वापस जाएं, 5 भी अदा ना कर पाएंगे, मैंने बनी इसराइल को आजमाया है। तो मैंने कहा देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म है ना, हमें आका से मोहब्बत करनी है तो नमाजों का भी ख्याल रखना है ना। हाँ नमाज आका लेके आए, नमाजों का ख्याल इंशाल्लाह रखना है। मासूम मिल्लत आपकी आबादी वाले जानते हैं, एक टाइम ऐसा आया था कि हजरत ने सोटा निकाला, और सोटा निकालने के बाद आप ही लोग जानते, लोगों ने बताया मुझे, है ना, जो यहाँ के पुराने लोग हैं। फिर हजरत ने फजर के वक्त जो घूमे तो गांव गांव के अंदर शायद कोई लोग बताते हैं जुमे में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी फजर में भीड़ होती थी। तो छोटा चला तो जुमे में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी फजर में। एक एक घर में हजरत लोग घूमते थे गाँव में, आप ही लोगों ने बताया। तो इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदियां भी अब करनी है, और अब क्या ताइया करें, इंशाल्लाह करनी है। आका तोहफा लेके आए और इंशाल्लाह उसमें भी हमारा ही भला है ना। हाँ तो वो भी करनी, कज़ा नहीं करनी, और जो कज़ा है इंशाल्लाह यादा करो आज शब मेराज में इंशाल्लाह कि धीरे धीरे करके वो सारी कज़ाए उम्री अपने उससे ऊपर से माफ करवा के इस दुनिया से जाना है। तो नमाजें नहीं छोड़ना है, वो आका तोहफा लेके आए। बहरहाल अब फिर बात तफसीली हो जाएगी, मैं बस अब आखिर करने लगा। आका वापस तशरीफ लेके आए। अब जब वापस तशरीफ लेके आए, समझो अब आला हजरत कहने लगे आका का जाना तो ये मेराज मौजूदा था। लोग बोले आका गए कैसे गए, कैसे गए, कैसे गए, कैसे गए। आला हजरत बोले पूछते क्यों हो अर्श पर मुस्तफा यूं गए कि यूं। पूछते क्यों हो कि अर्श पर मुस्तफा यूं गए कि यूं। आला हजरत बोले अरे तुम्हें जाने पे हैरत है। आला हजरत बोले मुझे वहां पे आने पे बोले आ गए आका, ये मौजूदा, ये भी मौजूदा है। एक वाकया बताऊं फिर बात, बस मैं बता दूं, ये दुर्रे मंसूर वगैरह के अंदर ये वाकया फरमाया हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। कौन? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो उनके पास एक एक शख्स आए, कहा कि हम आपके साथ रहना चाहिए, दुर्रे मंसूर के अंदर मोतबर किताब, कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो कहा ठीक है रहो। अब बिना खाए और बिना सोए 3 दिन तक रहे, बिना खाए बिना सोए 3 दिन तक रहे। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले मियाँ तुम बिना खाए बिना सोए 3 दिन तक रह लेते हो, तुम इंसान नहीं हो, इंसान तो खाता भी है सोता भी है, तुम कौन हो बताओ। कहा तुम तो सोए नहीं, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बोले कि तुम इंसान नहीं हो, ये तो बात पक्की हो गई। तो हंसने लगे, तो कहा कि मैं फरिश्ता हूँ। आपने हजरत सही पहचाना। तो बोले कौन से फरिश्ते? तो बोले मलकुल मौत जो रूह निकालते हैं अलैहिस्सलाम। बोले जो रूह निकालते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। बोले अच्छा रूह निकालने आओ, तुम अपना काम करो, रूह निकालो अपना काम करो, मेरे साथ रह करो 3 दिन तक। तो बोले आपके साथ रहना था। अच्छा अब उस वक्त एक सवाल किया वो जो मेरे ध्यान में आया, और चीजें आई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले बोले मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से अच्छा तुम 3 दिन तक मेरे सामने थे, ये बताओ 3 दिन तक कोई मरा नहीं क्या? बोले तुम किसी की रूह निकालने ही नहीं गए कहीं क्या? 3 दिन तक कोई मरा तो होगा, दुनिया इतनी बड़ी कायनात है, तुम किसी की रूह ही निकालने नहीं गए 3 दिन तक मेरे पास, तो कोई मरा नहीं है क्या 3 दिन तक? तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बोले नहीं मरे भी और मैं रूह निकालने गया भी। बोले कैसे? तो बोले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से बोले हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बोले वजह यह है कि रब ने दुनिया को मेरे आगे ऐसे बिछा दिया है जैसे कि आपके आगे दस्तरखान, यहाँ से निवाला उठा लेता हूँ, यहाँ से निवाला उठा लेता हूँ। जरा जोर से। ये तो वाकया दुर्रे मंसूर में है, लेकिन मैं क्या बयान करने लगा, मैं ये बयान करने लगा ये हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की मेरे आका का है।
फरमाता है महबूब फरमाते हैं कि रब ने अपने नूर से महबूब के नूर को बनाया और महबूब से सारी कायनात को बनाया। तो जब हज़रत मलकुल मौत की ताकत ये है कि जहाँ चाहे तो फरमाए तो मेरा मेरा दावत है उम्मती को काम करेंगे तो पहले तो कहते होंगे ये मैंने अपना बता दिया मेरा महबूब होता नहीं बल्कि मालिक बेशक सुभान मालिक कायनात फरमाया कि मैं जहां से चाहता हूँ वहां से यूं दस्तरखान की तरह बस ये वाकया पूरा कर दूं, मुझे भी पता है, लेकिन आज पता नहीं क्या बहुत सी बातें जहन में जो आज तक शायद कहीं ना बयान करी वो बयान कर रहा हूँ, करम हजरत का है। तो अब फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे अच्छा ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। बोले अच्छा तुम रूह कब्ज करते हो? तो बोले हाँ। तो बोले करो? बोले नहीं आपकी तो अभी हुक्म ही नहीं आया, दुर्र मंजूर का बता रहा हूँ वाकया। बोले आपका तो हुक्म ही नहीं आया, तो आपका तो बोले जाओ रब से एक हुक्म लेके आओ अब मेरी रूह कब्ज कर दे, वापस डाल देना लेकिन मेरे रूह कब्ज कर लो। जरा जोर से मैं क्या बयान कर रहा हूँ? वो नुक्ता जो आला हज़रत ने फरमाया कि लोग इस पे हैरत करते हैं कि आका मेराज पर गए कैसे। आला हज़रत बोले इससे ज्यादा बड़ा मौजूदा तो ये है कि वहां से वापस आ गए, वो बयान कर रहा हूँ। तवज्जो, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से बोले रब से जाओ हुक्म ले आओ और मेरी रूह निकाल लो। बोले ठीक है। अब ये रब से हुक्म लेके आए, बोले मिल गया हुक्म, बोले निकालो। अब इन्होंने रूह निकाली तो बोले अब वापस डाल दो, बोले ना। बोले क्यों? बोले अब मुझे जन्नत और दोज़ख और ये सब सैर करनी है। जरा जोर से बोले अब उधर लेके चलो। तो बोले ये भी मैं बगैर ऑर्डर के नहीं ला सकता। तो बोले जाओ हुक्म लेके आओ। अब ये हुक्म लेके आए तो बोले चलिए हुक्म आ गया कि बोले अब इन्होंने मुशाहिदा किया जन्नत का, अब दोज़ख का मुशाहिदा किया, फिर जन्नत की तरफ चले। बोले ये जन्नत है? बोले नहीं मुझे अंदर जाना है। बोले ये तो हुक्म नहीं है। बोले जाओ हुक्म लेके आ जाओ। अब ये फिर गए, फिर हुक्म मिला, अब ये अंदर लेके गए तो बोले यहाँ की नियमतों को खाना है। तो कहा फिर ये भी हुक्म नहीं है, तो कहा जाओ लेके आओ। अब फिर ये फिर गए, फिर हुक्म लेके आए, नियमतें खाई। तो कहा चलिए अब। बोले अब नहीं जाना है मुझे जन्नत के अंदर ऐसे। बोले अब नहीं जाना है। वो जन्नत के मनासिर, वो खूबसूरतियां, वो आला महल्लात, वो दूध की नहरें, वो शहद की नहरें, वो सलसबील, वो कौसर, और मैं ना आप जाना ही नहीं है। हाँ बिला तशबीह बिला तमसील समझाने के लिए आप यहाँ तक झोपड़ी में रहते थे कमाल या बम्बई, तो रिजवान भाई बोले अब गांव आना ही नहीं है। बोले इनके गांव वाले फोन कर रहे आ जाओ रिजवान भाई। बोले नहीं जो बम्बई में है तुम्हारे गांव में क्या होगा, और वो तरक्की हो गई है। तो बोले अब गांव नहीं, कितने है ना जो बम्बई पहुंचे तो भूल गए गांव। बिला तशबीह बिला तमसील समझाने के लिए बता रहा हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहुंचे जन्नत, बोले नहीं अब दुनिया जाना ही नहीं है। तो बोले है आपसे तो ये बात हुई थी? तो बोले नहीं जाओ। बोले ये तो ऑर्डर ही नहीं मुझे। बोले जाओ उसका भी ऑर्डर ले आओ, हुक्म ले आओ। बोले अच्छा पहले ऑर्डर ले आने से पहले बोले ये भी दुर्र मंसूर के अंदर है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले अच्छा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बोले चलो मुनाजरा हो जाए इस बात पे। बोले चलो मुनाजरा हो जाए इस बात पे, आप भी बैठो मैं भी बैठूं, गुफ्तगू हो जाए। बोले ठीक है। अब हजरत अल्लाह अकबर इदरीस अलैहिस्सलाम बोले फरमाते गुफ्तगू होती रही और आखिर में बोले सुनो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बोले सुनो मेरे रब का हुक्म है कि जन्नत में आ जाना है, वापस नहीं जाना है। मेरे रब का हुक्म है मैं जन्नत में आ गया हूं, वापस नहीं जाऊंगा। इसका कोई जवाब बोले इसका कोई जवाब है तो बता दो। अब इन्हें क्या कहना था आगे से? तो ये तो हुक्म खुदाबंदी के मुंतजिर हुक्म आया, ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रहने दो मेरे बंदे को। मैं बताने क्या लगा, अब समझ में आया तुम्हें ये फलसफा? तवज्जो, अब फलसफा समझ में आया कि वहां जाना वो मौजूदा तो बेशक है, लेकिन वहां से महबूब का आना। और इब्राहिम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत तक गए थे, रब का दीदार करके आए थे।
توجہ توجہ، بہت دیر ہو رہی، میں جلدی جلدی بتانے لگا. توجہ توجہ، ذہن ادھر ذہن ادھر. اب صحابہ کرام سے آقا نے جب بیان کیا کہ میں نے رب کا دیدار کیا، تو صحابہ کرام کہنے لگے آقا آپ اکیلے اکیلے کری آئے، ہمیں تو دیدار نہیں ہوا. آقا آپ کری آئے دیدار، ہمیں رب کا دیدار نہیں ہوا. توجہ، ہمیں دیدار رب کا. آقا بولے اچھا تمہیں بھی کرنا ہے دیدار؟ بولے ہاں آقا ہمیں بھی کرنا ہے. توجہ، حدیث پاک آقا فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا. ذرا زور سے، ہاں، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا. اب جب معراج سے لوٹ کے آقا تشریف لائے تھے نا، تو واقعات تو بہت ہیں، لیکن بس آخری کرنے لگا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا ابو جہل. اچھا، آقا نے جب واقعہ معراج بیان کیا، اتفاق سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، اپنے دولت قدے اپنے گھر پر تھے. تو اب جب آقا نے بیان کیا تو اس وقت وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ارغاؤنہ موجود نہیں. تو ابو جہل نے سوچا بڑا موقع غنیمت ہے، ان کو اکسا کر آج تو اسلام سے پھیر دیں گے، بہکا دیں گے. فوراً اٹھا اور بھاگ کے آیا، بولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے اے ابو قحافہ جانتے ہو تمہارے نبی آج کیسی بات کر رہے ہیں؟ بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے ارے اتنے ہزاروں میل اور آسمان جنت اور یہ سب سیر کر کے چلے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے ابو جہل سے یہ پتہ نہیں میرے آقا کہہ رہے ہیں. ہمارے کہا بولے آقا کہہ رہے تھے وہ جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ کون ہے؟ وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. ہاں، اور اعلیٰ حضرت کو پھر پڑھو لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا. ہاں، علماء فرماتے ہیں وہ خصوصیات جو صرف حضور کو عطا ہوئی اور کسی کو عطا نہ ہوئی، ان خصوصیات میں سے معراج بھی خصوصیت ہے. جو آقا کو ہوا جو آقا کو ہوا. اچھا، اب ایک اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، بات پوری کر دوں تو صلاۃ السلام ہو جائے انشاءاللہ. حالانکہ ابھی سحری بھی آپ کو کرنی ہے، میں نے بتایا نا روزہ رکھنے میں انشاءاللہ میں دعا تو کروں گا سب روزہ رکھیں، لیکن نہ بھی اگر کسی وجہ سے کوئی نہ رکھ پائے تو سحری سب لوگ کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. بس آخری بات انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ السلام. تو وہ فرمایا گیا کہ جب لوٹے آقا تشریف لائے تو توجہ ذہن حاضر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود انہوں نے کہا تھا رب ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بس یہ واقعہ پورا کر دوں، اس کے بعد صلاۃ والسلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کہا تھا؟ اے رب میں تجھے، حالانکہ میرے ذہن میں واقعات بہت ہیں، بس میں آخری کرنے لگا. اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. لیکن محبوبوں کی باتیں رد نہیں ہوتی ہیں. پھر رب نے کہا اے موسیٰ چلے آؤ طور پہاڑی پر، سوئی کے ناکے کے 1000واں حصہ، یعنی کہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، ناکا سمجھ رہا ہو جو چھید ہوتا ہے جس میں سے تاگا گزرے ہوتے ہیں، اس چھید کے 1000 حصے کرو، یعنی کہ تمہارا نقطہ بڑا ہو جائے گا. جو قلم کا نقطہ رکھو گے وہ بڑا ہو جائے گا. اس سوئی کے ناکے کے 1000ویں حصے کے برابر رب نے اپنی تجلی طور پہاڑی پر اس کا پر نزول فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تاب نہ لائے اور دیکھا اور بے ہوش ہو گئے. ذرا زور سے
بے ہوش ہو گئے. اچھا اب جب ہوش میں آئے تو ان کے چہرے کا عالم یہ تھا کہ کوئی دیکھے تو بے ہوش ہو جائے. اتنا روشن، اتنا نور، ایسا نور جیسے کہ کیا ہوتا ہے. اب اس کی مثال ایک اور دے دوں تمہیں یہیں پر. جیسے کہ دن میں 12 بجے تم سورج کو دیکھ لو تو تمہاری آنکھیں چنیا جائیں گی، 2 منٹ تک کچھ نظر نہیں آئے گا. بولے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا نور اتنا ہو گیا تھا، یہ سورج کیا ہے، کوئی دیکھتا تو بے ہوش ہو جاتا. تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا، اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا. اب پردہ ڈال کر اپنے گھر پہ آئے تو اہلیہ نے کہا خیریت تو ہے؟ پردہ ڈال لیا اپنے چہرے پر. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ یہ ہے کہ آج رب کیا تجلی کا دیدار کر کے آیا ہوں، تو اب چہرہ میرا ایسا ہے اتنا کہ تم تاب نہیں لا سکتے، نور اتنا ہے کہ تم دیکھ نہیں پاؤ گی. کہا کہ نہیں دیکھنا تو ہے، وہ رب کے کی تجلی کو نہیں دیکھ پائی، لیکن اس چہرے کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں کو دیکھنا ہے جن آنکھوں اور جن چہروں نے رب کی تجلی کو دیکھا. نہیں تم تاب نہیں لا پاؤ، اوپر نہیں. تو کہا ٹھیک ہے جب ضد کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا وہی والی بات، مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو، میں وہ ہوشیار ہوں. اپنی آنکھوں ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اگر ایک آنکھ ہو بھی تو کم سے کم دوسری آنکھ سے تو زیادہ دیر دیکھنے کو مل جائے گا. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب ہٹایا تو وہ آنکھ بہ گئی. فوراً اس آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور اس آنکھ کو دیکھا تو جب تک درود شریف پڑھ کر یہ آنکھ ہٹائی تو یہ آنکھ کھل گئی. ایسی کرتے رہی، دیکھتی رہی، دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتا گیا. پڑتی گئی. میں ایک جگہ ایک چیز اور بتاتا ہوں اکثر کہ اہلیہ موسیٰ علیہ السلام کی دور موسیٰ علیہ السلام کا، ان کو بھی شفا بھی ملی تو میرے آقا کے درود سے ملی. بات پہ دور چلی جائے گی. توجہ، میں کیا بیان کرنے لگا، جو نقطہ بیان کرنے لگا. توجہ. اور اعلیٰ حضرت کا سلام کا ایک شعر تمہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ پورا واقعہ جب سنو گے اور پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا اعلیٰ حضرت کا علم کہاں ہے، کتنی دور کی بات کر جاتے ہیں اعلیٰ حضرت. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار نہیں کیا تھا مکمل. رب کا دیدار وہ سوئی کے ناکے کے 1000ویں حصے کے برابر صرف تجلی الہی اس کا دیدار کیا تھا. چہرہ اتنا نور والا ہو گیا کوئی دیکھ نہ سکتا تھا. کیا کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام آپ کی نظروں پر قربان، آقا کے چہرے کا دیدار آپ نے کیسے کر لیا. اللہ حضرت بولے کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے. آپ والوں کی ہمت پیدا آپ کی ہمت، آپ نے آقا کے چہروں کو دیکھ لیا. آج سمجھ میں آیا اعلیٰ حضرت کے سلام کا شعر. ذرا زور سے. اچھا بس اب آخر کرنے لگا. آقا تشریف لائے تو اب حضرت موسیٰ علیہ تو صحابہ کرام کو کہا آقا کے چہرے کا دیدار، تو فرمایا گیا 70,000 پردے آقا نے ڈالے تھے. کتنے؟ 70,000 پردے ڈالے تھے تو صحابہ کرام آقا کے چہرے کا دیدار کرتے تھے. اس کی مثال میں دوں، جیسے کہ سورج دن میں آپ 12 بجے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن 2-4 ہلکے ہلکے کپڑے لگاؤ گے تب اس کے بعد دیکھ سکتے ہو نا. تو آقا کے چہرے پر 70,000 پردے تھے. استاد زمان اعلیٰ حضرت کے بھائی کہنے لگے ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. اور جو بس آخری بات کرنے لگا. آقا تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے، حضرت فاروق اعظم، حضرت اسماعیل بن نورین، حضرت مولا کائنات، 4 یار بیٹھے. آقا مسکرا کے کہنے لگے کہ میں نے صدیق کے گھر بھی دیکھا ہے. حدیث پاک. آقا بولے صدیق تمہارا گھر بھی دیکھا. آقا بولے عمر تمہارا گھر بھی میں نے دیکھا ہے. اور کہنے لگے آقا عمر تمہارے گھر کے باہر میں نے ایک حور کو دیکھا جو حور نہایت خوبصورت اور تمہارا انتظار کر رہی ہے. عمر تمہارا گھر بھی دیکھا، عثمان تمہارا گھر بھی دیکھا، تمہارا گھر بھی دیکھا. تو جو اہل مکانت اعلیٰ حضرت نے لفظ استعمال کیا نا، اہل مکان، ایک سلام کے شعر کے اندر ہے نا،
اور جتنے شہزادے ہیں اس شاہ کے ان سب اہل جنت اعلی مکانت. تو اس کا آج اس کا فلسفہ سمجھ میں آیا. اصل مکان والا وہ ہے جس کی رجسٹری جنت میں مکان کی ہے. تو پانی ہے، کرائے والے ہیں سب، جانا یہاں سے دنادن. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہاں ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. بات یہ بس اب اپنی بات کو آخر کرنے لگا. آقا سے سچی محبت، آقا سے سچی الفت. میاں ہم کیا انبیاء اس محبوب کے کرم کا انتظار کرتے ہیں. ماہو شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے. کہ کرم والے آقا ان کا دعوت ہمیں وہابیوں دیوبندیوں نجدیوں نیچریوں سے بچتے رہو. یہی اللہ والوں نے سکھایا، یہی پڑھایا، یہی بتایا. وہی آج ہم بھی بتائیں اور انشاءاللہ وہ نور والی سرکار ان سے قریب ہو جائے. بات نور کیا گئی ہے. اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. تجلا جانتے ہو؟ روشنی، نور کو کہتے ہیں تجلا، کہتے ہیں تجلی تجلا. اعلیٰ حضرت بولے اے جانے جاں میں تو آقا آپ کو نور کی بھی جان کہتا ہوں کہ نور کو صدقہ ملا ہے، یہ نور ملا ہے. اے نور والی سرکار آپ کے صدقے میں ملا ہے. اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرکت کہوں کہ قریب و مولا کہوں تجھے، بارے خلیل کا گلے جیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم بخاری پہ کر دیا، بارے پابندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ تعالیٰ ان کی پیارے اور ان کے محبوبوں کی الفت میں زندگی عطا فرمائے. کی میں آخری ساتھ عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام.